اعظم نے خود ایکنالج کیا ہے اس بات کو کہ ان کے پیچھے نظریاتی اور روحانی قوت علامہ اقبال کی ہے. علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا، دوسری طرف ایک مردہ قوم کو زندہ کر کے تیار کر دیا کہ وہ قائد اعظم کے پیچھے اپنے مشن کو جاری کریں، پھر ایک نئے ملک بنانے کا تصور دیا، اور چوتھی بات کہ ان تمام ایلیمنٹس کو یکجا کر کے ایک مضبوط قوم بنا دیا جو ایک ملک کی تلاش میں نکلی، اور 7 سال کے بعد انہیں 1938 میں انتقال ہوا ہے اور 9 سال کے اندر اندر پاکستان بنا لیا گیا. یہ ایک ہسٹوریکل امپاسبلٹی تھی کہ ملک بنتا، اور اس میں قائد اعظم کا رول اس قدر غیر معمولی ہے کہ ایک دفعہ وہ جو انرجائز کر دیا ان کو علامہ اقبال نے، ایک مرتبہ ایک قوم تیار کر کے ان کے ساتھ دے دی، ایک مرتبہ ایک آئیڈیالوجی اور ایک ملک ان کو دے دیا، تو قائد اعظم کے لیے اس جنگ کو لڑنا آسان ہو گیا، جو کہ بائی نو مین تھی. ایک طرف برٹش امپائر تھا، ایک طرف ہندو امپیریلزم تھی. صحیح. اور ان دونوں کے بیچ میں سے راستہ نکال کے ٹو کارو آؤٹ پاکستان. اور لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، صرف ایک مسلمانوں کے لیے ملک تو چاہتے تھے لیکن ایک اسلامی ملک نہیں چاہتے تھے. اس سے زیادہ ربش اور خرافات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. اور ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہمارے طبقہ، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ ہے کہ جو یہ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ قائد اعظم ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہتے تھے. ہم صرف قائد اعظم کی آخری تقریر آپ کو کوٹ کرتے ہیں، اس آخری تقریر جس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تھا. یہ 1948 میں اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے وقت قائد اعظم نے تقریر کی کراچی میں، اور قائد اعظم کہتے ہیں، اور امیجن کیجئے اس تقریر کے الفاظ ہیں کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم نے دنیا کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. اس کی وجہ سے پہلی اور دوسری جنگیں عظیمیں لڑی گئی ہیں اور پوری انسانیت تباہ ہو گئی ہے، اور اب صرف کوئی میریکل ہی ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے. صحیح. اگر انسانوں کو بچنا ہے اور انسان کی فلاح کے لیے ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہم کو اسلامک اکنامک ماڈل پہ آنا پڑے گا. صحیح. اب اسلامک اکنامک ماڈل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ ربا ہوگا، نہ سود ہوگا، نہ بینکنگ سسٹم ہوگا، نہ فالس پیپر کرنسی ہوگی، اور اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس اور اکوالٹی اور اکنامکس کی قائد اعظم نے بات کی ان کمپیریزن ٹو ماڈرن لبرل ڈیموکریٹک سیکولر اکنامک ماڈل. صحیح. اب مجھے بتائیے کہ یہ باتیں کرنے والا شخص کوئی سیکولر ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ پوری دنیا میں ہم نے اسلامک اکنامک ماڈل قائم کرنا؟ بالکل. اور علامہ اقبال کی بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی اشعار میں یہ بات کی تھی کہ نہ مجھے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی چاہیے اور نہ مجھے ویسٹرن اکنامک سسٹم ایک ایسے ملک میں چاہیے ہوگا. علامہ قائد اعظم کی جو لاسٹ بالکل ایگزیکٹلی اسی اسپیچ کے علاوہ، اور جہاں پر قائد اعظم ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کو بھی، میرا ایک سوال، ایک کوشچن جو مجھے سمجھ نہیں آتا وہ یہ ہے کہ جب ہم قائد اعظم کی سپیچ کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بناتے ہوئے دی تھی اور اپنے اوتھ ٹیکنگ کے بعد انہوں نے وہاں پہ دی تھی ایز اے پریزیڈنٹ، انہوں نے اس میں یہ تو کہا تھا کہ جی تمام لوگوں کو وہ رائٹس ملیں گے جو عموماً سیکولر پاکستان کی بات کرتے ہیں اور قائد اعظم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، وہ سپیچ کا وہ والا حصہ کوٹ کرتے ہیں. تو وہ آخر میں انہوں نے ایگزیکٹلی جب وہ یہ چیز کوٹ کریں گے اور اس قسم کی بات کریں گے تو وائی ڈزنٹ اٹ سیم ریئلی لائک دیٹ دیر از اے کانٹرڈکشن گوئنگ اراؤنڈ؟ دیکھیے، قائد اعظم کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قائد اعظم ہمسیلف ایوالوڈ انٹو اے مسلم لیڈر. وہ شروع میں تو مسلم لیڈر نہیں تھے نا. صحیح. وہ 16-17 سال تو کانگریس میں رہے، اس کے بعد وہ انڈین نیشنلسٹ بن گئے، اس کے بعد وہ مایوس ہو کے چھوڑ کے چلے گئے. بالکل. اس کے بعد ان کو علامہ اقبال واپس لے کر آئے اور مسلمانوں کی قیادت قوم تیار کر کے ان کو قیادت دی. صحیح. اور قائد اعظم بہت زیادہ محتاط تھے. ہی واز ویری ویری کیئرفل کہ وہ اپنے اصل اندر کی جو فیلنگز ہیں، جو ان کے اسلامی جذبات ہیں، جو علامہ اقبال نے ان کو چینج کر دیا تھا اندر سے، ان جذبات کو پبلکلی زیادہ ڈسپلے نہیں کرتے تھے. صحیح. لیکن بہت مقامات پہ، درجنوں مقامات پہ، یعنی پریکٹیکلی علامہ اقبال نے خود ایک موقع پر اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اب محمد علی جناح کے منہ سے دین کا اور اسلام کا لفظ سن کے بہت اچھا لگتا ہے. صحیح. اور قائد اعظم جتنا، اب اگر آپ نوٹ کریں کہ جب قائد اعظم دنیا سے بات کرتے تھے، جب قائد اعظم
چرچل سے یا ماؤنٹ بیٹن سے بات کرتے تھے تو ظاہر ہے اس وقت وہ اسلامک پرنسپل کی بات نہیں کرتے تھے. اس وقت وہ ان کو، کیونکہ ہی واز اے بریلینٹ لائر، اور وہ ان سے اسی زبان میں بات کرتے تھے جس زبان میں وہ لوگ بہتر سمجھتے تھے، تاکہ قائد اعظم ظاہری طور پر کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے یہ لوگ اوفینڈ ہو جائیں. صحیح. اور قائد اعظم کی اگر آپ تمام تقریروں کو سامنے رکھیں، دیکھیں ہر تقریر کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک ماحول ہے. ایک زمانہ تھا جس وقت کی تقریر کی گئی اس وقت پورے انڈیا میں آگ لگی ہوئی تھی اور ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے اور لاکھوں مسلمان قتل کیے جا رہے تھے اور ہندوؤں کے خلاف غم و غصہ تھا اس علاقوں میں. بالکل. اور ایسے موقع پر ہندو یہ محسوس کرتے تھے، نان مسلم کمیونٹیز اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ محسوس کرتی تھی کہ شاید پاکستان کے اندر اب تمام مائنورٹیز کو ختم کر دیا جائے گا. صحیح. اور اس انوائرمنٹ میں، اس گلوبل انوائرمنٹ میں پرسپشن جو بنی ہوئی تھی پاکستان کے بارے میں، قائد اعظم کی یہ تقریر نے بہت زیادہ لوگوں کو سکون دیا کہ نہیں، پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹ پروٹیکٹ کیے جائیں گے. بالکل. اور اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ، جتنا دیکھیں میں بھی ایک اسلام اور قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ اسلام ایز اے دین، ایز اے ریلیجن اٹ سیلف از ویری سیکولر ان دا ریئل ایسنس آف دا ورڈ. اور وہ ہر بندے کو چاہے اس کے دین کے بجائے اس کی انسانیت کے اوپر اس کو تمام ایکول رائٹس دیتا ہے. اسی طرح وہ اگر قائد اعظم کی اس اسپیچ کو ہم ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو اور ویو سے دیکھیں کہ وہ اسلام کا ریئل ایسنس جو بننے والے کانسٹیٹیوشن میں ڈالنا چاہتے تھے، اگر ہم اس انداز سے دیکھیں تو وہ بالکل ایک اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں. دیکھیے آپ کی بات علی آئی، اس طرح بھی آپ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیے. ایک بات ریئلائز کیجئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں تو مدینے کی ریاست نئی قائم کی گئی تھی، اور اس وقت حضور نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. بالکل. اگر آپ میثاق مدینہ کی ٹرمز اٹھا کے دیکھیے، وہ ایگریمنٹ جو اس وقت ایک نئی اسلامی ریاست نے ان یہودیوں سے کیا تھا، تو آپ کو ایگزیکٹلی وہی لگے گا جو قائد اعظم کی پہلی تقریر رہی ہے. آپ اس کانٹیکس کو تو سمجھیے نا. پاکستان بھی نئی ریاست بنا تھا، پاکستان بھی آج کے دور کے مدینہ کی طرح ہے. صحیح. جو کہ مکہ کے مشرکین کے پاس سے ہجرت کرنے کے بعد ایک مدینے کی ریاست بنی تھی، اس طرح ہندوستان کے مشرکوں سے ہجرت کرنے کے بعد پاکستان کا مدینہ بنا تھا. صحیح. اور شروع میں اس علاقے کے نان مسلم کی، پہلے یہاں پہ چونکہ یہودی رہا کرتے تھے مدینے میں، ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا میثاق مدینہ کا، اس میں ان کو ایکول سٹیزن رائٹس دیے گئے تھے. بالکل. لیکن آہستہ آہستہ جیسے اسلام سٹرینتھ پکڑتا گیا، ایسے جیسے مدینے کی اسلامی ریاست مضبوط ہوتی گئی، تو آہستہ آہستہ نان مسلمس کے لیے لاز ڈیفائن کیے گئے، ایوالو کیے گئے. صحیح ہو گیا. اور الٹیمیٹلی اسلامک اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو گئی کہ جب خیبر کے یہودیوں نے فتنہ اور سازش شروع کی تو پھر ان کو الٹیمیٹلی وہاں سے نکال دیا گیا. لیکن میثاق مدینہ سے لے کر جنگ خیبر تک ایک پورا پروسیس تھا جو چلایا گیا. بالکل. اور دس از ایگزیکٹلی دا پروسیس کہ جو پاکستان بننے سے لے کر ان تمام اسلامک لاز کے پریکٹیکلی اپلائی کرنے تک ایک پروسیس تھا جس میں بلڈ ہونا تھا. قائد اعظم کی پہلی تقریر کو لے لیجیے اور ان کی آخری تقریر کو لے لیجیے، اور اس میں صرف 1.5 سال کا عرصہ ہے. جب پہلی تقریر جو لوگ کوٹ کرتے ہیں وہ آخری تقریر کیوں نہیں کوٹ کرتے جس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تھا. صحیح. تو پہلی تقریر صرف یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایگزسٹنس ہوگی، ٹالرنس ہوگی، محبت ہوگا، امن ہوگا، اور کوئی غیر مسلموں کو قتل نہیں کیا جائے گا. پاکستانی اسٹیٹ اس وقت تو سارے جنرل، کمانڈر ان چیف اور تمام سینئر آفیسرز انگریز تھے. اس وقت تو پاکستان آرمی کی 90% قیادت بھی انگریز تھی. بالکل. تو اس کے درمیان میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے تھے کہ ہم یہاں پہ شریعت اور اسلامی نظام نافذ کریں گے؟ صحیح. آئی کال دیٹ اے بریلینٹ اسٹریٹجک اسپیچ، جس کے اندر قائد اعظم نے ایک اسلامک اسٹیٹ کو بھی قائم کر لیا، اور وہ تمام ایلیمنٹس جو اس اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے کہ اب یہاں پر مائنورٹیز کے خلاف ظلم کیا جائے گا، ان سب کو بھی چپ کرا دیا. صحیح ہو گیا. اور ایک دفعہ جب سارے چپ ہو گئے اور جو ہاسٹیلٹی تھی ان انگریز جنرل کی اور انگریز ڈپٹی کمشنر کی اور انگریز افسروں کی جو پوری بیوروکریسی چلا رہے تھے اسٹیٹ آف پاکستان کی، جب وہ سارے سیٹل ہو گئے کہ یہاں پر پاکستان میں ابھی انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس وقت موقع مل گیا قائد اعظم کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنے کا کہ انہوں نے فائنلی اپنی اسٹیٹ کی بنیادیں مضبوط کر کے مسلمان آفیسرز کو اپوائنٹ کر لیا جہاں کرنا تھا. آئی تھنک قائد اعظم ہیڈ اے بریلینٹ اسٹریٹجک موو. اس وقت کی ریکوائرمنٹ یہ تھی. آپ یہ ریئلائز کیجئے نا کہ اس وقت تو پاکستان آرمی کے پاس نہ آرمی تھی اور نہ ہی آفیسرز تھے، اور جو آفیسرز تھے سارے انگریز تھے. صحیح. اس ماحول میں اور کیا کہتے قائد اعظم سوائے اس کے کہ جو انہوں نے کہا.
لیکن مگر اس میں ہمیں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی تھی، وہ اسلامسٹ